کہنا ہاں جی ہے سی بیٹھا ہوا آرام کے ساتھ. میں کئی گل دس یار تو پیدا کیویں ہویا سی؟ چل لگا جی ہے کون دسدا؟ میں کہا تواڈے اوتے تے فرض ہے. مرزا قادیانی پرلے درجے کا بغیرت تھا, کنجر تھا. یاد رکھیے سچا نبی ہمیشہ امت میں غیرت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا نبی بےغیرتی پیدا کرتا ہے. مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش خود لکھی ہے. آپ کسی کنجر خانے کے کنجر سے کہیں تو کس طرح پیدا ہوا وہ آپ کو گولی مار دے گا کہ ماں کی عزت کی بات ہے, ماں کی عصمت کی بات ہے. مرزا نے لکھا جب میں پیدا ہوا تو میں اکیلا پیدا نہیں ہوا, میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی. پہلے وہ نکلی, حوالہ یاد رکھیے, پہلے وہ نکلی اس کے بعد میں نکلا اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا. فٹے منہ جمن لگیا پہن دیے ٹنگا سر پساتا. یہ پیدائش لکھی ہے خود اپنی. میں کہا دس ہوں تو کیوں جمیا سی؟ ہر مرزائی دا فرض دس کیوں جمیا سی؟ چپ. میں کہ چل دعا کر کے یا اللہ میرے گھر جتنے بچے پیدا ہون سارے اس طرح ہی ہون کہ بھن دی ٹنگا چ کسی نہ کسی نے سر وسایا ہوئے. چل دعا کر. چپ خاموش بیٹھا. اب مجھے بتائیں تھوڑی سی بات, یہ چھوٹی سی باتیں میں آپ کی خدمت جو پیش کی ہیں, مرزائی پکڑنا کوئی مشکل کام ہے؟ کیوں جی نسیم صاحب, کوئی مشکل کام ہے؟ نعرہ لگاؤں تو نعرہ تکبیر, آدار ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت, مرزا پہ لعنت, مرزائی نوازوں پہ لعنت. بیٹھا کونے میں. میں کہا کدی غرارہ پائی؟ اب اس کے ساتھی جو دوست ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں, ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, صوفے سے نیچے گر رہے ہیں کہ یہ اس کی گت بن رہی ہے, چھترول ہو رہی ہے, اس کی ریمانڈ ہو رہا ہے اس کا. میں کدی غرارہ پایا ہی؟ کہندا وہ تے کنگڑ پاؤندے نے. کون پاؤندے جی؟ اور کہنے لگا جی وہ تھا. میں کدی غرارہ پایا ہی؟ کہنے لگا جی وہ تے چنگڑ پاؤندے نے, چنگڑیاں پاؤندیاں نے. ہاں میں کہا کہ چنگڑ بھی پاؤندا سی. سیرت المہدی میں بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی غرارہ بھی پہنا کرتے تھے. اور صدقے ہو تیرے کانیا, ایک آنکھ ہے نہیں, باں تو ٹنڈا ہے, منہ تو تھتھا ہے, ہکلاتا تھا یہ. جد تھلے غرارہ پایا ہوئے تو کیسا سجے گا, کیا خوبصورت شخصیت بنے گی. غرارہ پاؤندا سی. اصل وجہ کیا تھی؟ قادیانی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا, اور اکثر اس کا پیشاب جو ہوتا تھا وہ اس کی شلوار میں نکل جاتا تھا. میں بے حوالہ بات نہیں کر رہا. بیٹے نے لکھا خود باپ کی سیرت میں کہ اکثر یہ ہوتا, آپ پہلے سوتی ہزار بند شلوار کے اندر استعمال کرتے تھے, اکثر یہ ہوتا گرا کھلنے سے پہلے پیشاب کھل جاتا. وہ جو گنڈ کھولتا ہوتا سی موتر کھل جاتا سی. اما جان نے اس میں تبدیلی کیا تھی؟ اما جان نے کیا, اوے کنجرا باندر دیا پترا, کھوتے دی شکل آ لیا بغیرتا, کتوں میرے پلے پی گیا حرام دیا. ریشمی ادار بند پایا کر. وہ ریشمی ادار بند ڈالا گیا, وہ بھی کھلن تو پہلے پیشاب کھل جاتا سی. اور میں وثوق سے حوالہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مرزے کو اس کے گھر والوں نے غرارہ پہنایا, اس لیے اس واسطے جدو موتر آوے گرا چکیا موتر لیا, موتر ختم غرارہ تھلے, اپ اینڈ ڈاؤن.
انہیں کہا کھوتے دیا بچہ میں تیری اینیاں شلوارا نہیں دھو سکتی باندر دی اولاد تیری شکل ویکھی موترن تے لگا سویر تو لے کے شام تک کام اور کوئی نہیں شلوارا بھری جانا کانیا یہ کانا بھی تھا یہ ٹنڈا بھی تھا یہ ہکلا بھی تھا خود بیٹے نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ پرنالا کو پنالا کہتے تھے پنالا اور جس کو پرنالا کہنے کی قدرت حاصل نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے کہندا جی ہوں میری خلاصی کر دیو میں کہ نہیں منا دینا پورا ہو لین دیو سرکار ایڈی جلدی کالے پی گئے ہو تھی تو بڑے ذلیل ہوں ہو کمینے بغیرت پرلے درجے دے تہاڈا نبی تے اپنی پیدائش آپ لکھدا اچھا میں کوئی گل دس کدی گھروں پیسے پوسے لے کے نسیا چوری چوری کدی کیتی کہندا نہیں جی میں تو شریف آدمی ہے میں پیسے لے کے گھروں کیوں نسنا مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود ابھی لڑکے ہی تھے کہ اپنے دادا کی پینشن جو 700 روپے تھی ذرا غور کریں باحوالہ گفتگو کر رہا ہوں 700 روپے پینشن باپ کی اس زمانے میں بندہ پوچھے جو وائسرائے ہند لگا ہوا تھا اس زمانے کی 700 پینشن جو ہے وہ آج کی کم از کم 20 لاکھ کی رقم بنتی ہے کس بات کی اس کو پینشن ملتی تھی کہ جنگ آزادی کے اندر اس کے دادا نے اس کے باپ نے انگریز کو سپاہی دیے تھے فوجی دیے تھے گھوڑے دیے تھے اور جاسوسی کا کام کیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو مقتول کیا تھا شہید کیا تھا اس کے عوض اس کو اتنی بڑی گرانٹ ملتی تھی کتاب ان کی حوالہ میں بتا رہا ہوں کہ 700 روپے اس کو پینشن ملتی تھی اس زمانے کے اندر آج سے 1.5 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں تو 700 روپے کا تو پینشن ملتی تھی پینشن لینے گیا لکھا ہے کہ پینشن لینے گئے تو ساتھ ہمارا ایک رشتہ دار جس کا نام مرزا امام دین تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا حضرت صاحب 7,700 پینشن لے کے گھروں غائب ہو گئے واپس ہی نہیں آئے ہوٹلاں دیا سیرا کرتا رہا فلاں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا اور جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر شرم کے مارے گھر واپس آنا پڑا اور میں کہ جرا گھروں پیسے لے کے دوڑ جائے چور ہوئے وہ نبی ہوں نبی نے کہندا جرا چور ہو ہاتھ وڈ دیو اور نبی تو کہتا ہے کہ جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو یہاں پہ یہ خود چوریاں کر رہا ہے چپ بیٹھا ہوا ہے اور بولو یار کبھی کو قادیانی پکڑنا پڑے پکڑ لے ہوئے کیوں جی اچھا میں کہ چل ایک گل دس کدی ایک جتی پا کے بھی ترے ہیں کہندا جی تریا ہی نہیں جا سکتا کیا بالکل ٹھیک مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب اپنی جوانی دے وچ روزگار دی تلاش سے جا رہے سی تے قادیان تو چلے تو کئی میل اگے چلے گئے کافی فیصلہ طے کر لیا کئی میل دور جا کے اپنے نال دے ساتھی نو کہن لگے یار میں ایک جتی پائی کہ ہے ہی نہیں میرے پیر چ ایک جتی ہے ہی نہیں کہنے لگے جوتی دی تلاش واپس آئے میل تو زیادہ سفر کرتے کرتے واپس آئے تو پیچھے دیکھو اتنے جتی پئی سی تسی ہن غور کرنا بندے نے ایک بوٹ پایا ہوئے تو دوجا بوٹ دے پیر چ نہ ہوئے دوجے پاسے ننگی پیری ہوئے انہوں ایک سیکنڈ ہی پتا لگتا ہے جرا بندہ میل تو زیادہ چلتا رہا وہ مطلب ہے کہ ایک پیر وہ اینا اچا ایک نیواں وہ ٹھپ ٹھپ کر کے پیر وجن گے نا دماغ سے سٹ وجتی ہے لیکن اس کنجر نے پتہ نہیں کہڑی دنیا دی کو افیم کھادی سی کہ میل ترتا رہا ایک جتی پا گئی تو میں ایک بوٹ دیتا میں آ گیا چل پا تر کے بخا یار یاد تازہ ہو جائے گی وہ نہ پاوے بوٹ بیٹھا ہوا پھر اگلی بات اس سے میں نے کی اب معافیاں مانگ رہا
मिन्नतें कर रहा, समझते कर रहा, मेरी जान छोड़ दे। मैंने कहा तेरे भी तेरी जान नहीं छोड़नी। मैं कहा एक बात बता, जरा गौर से सुनिए इस पॉइंट को, और ये आपके पास इतना बड़ा हथियार है कि कादियानियत की गर्दन उड़ जाती है। तो जैसे सुनिए, ये सुनो इस नुक्ते को। मैंने कहा जो सफर का महीना होता है, ये इस्लामी साल का कौन सा महीना होता है? क्या लगा जी? दूसरा। क्यों जी? दूसरा। पहला मुहर्रम, दूसरा सफर। मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है, जरा तवज्जो रखिएगा, मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरा ये चौथा बेटा है मिर्जा मुबारक अहमद, इसको 4 की अदद से बड़ी निस्बत है। पहली बात यह कि ये मेरा चौथा बेटा है। दूसरी बात ये, अब ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने उससे पहले करवा लिया कि बता सफर का महीना कौन सा महीना होता है, तो मुझे कहने लगा दूसरा महीना होता है। मैंने कहा ठीक। तो मिर्जा कहता है इसको 4 की अदद से बड़ी निस्बत है। ये मेरा पहली बात ये कि मेरा चौथा बेटा है। दूसरी बात ये कि ये इस्लामी साल के चौथे महीने यानी माह सफर में पैदा हुआ। ये मालूमात हैं। वो शख्स जो कहता है कि मैं अल्लाह के इज़्न के बगैर बोलता ही नहीं, माह सफर में लिखा हुआ है चौथे महीने, और अगली जो निस्बत है इसको 4 से वो ये है कि ये हफ्ते के चौथे दिन यानी चहारशंबा को पैदा हुआ। और बदतीनत को पता नहीं था चहारशंबा, 4 से धोखा खा गया। चहारशंबा 5वां दिन होता है। शंबा, यक शंबा, 2 शंबा, 6 शंबा, चहारशंबा 5वां दिन होता है। और मैंने कहा इस उल्लू के पट्टे को न महीनों के नाम, साल के महीनों के नाम आते हैं, न हफ्ते के दिनों के नाम आते हैं। मैंने कहा मैं अपने बेटे को दूसरी जमात में दाखिल करवाने के लिए गया तो मिस ने टेस्ट लिया। टेस्ट में उसने कहा कि हफ्ते के दिनों के नाम लिखो और साल के महीनों के नाम लिखो, तो उसने हफ्ते के दिनों के नाम भी सही लिख दिए और साल के महीनों के नाम भी सही लिख दिए। और उल्लू के पट्टे अगर नबी बनाए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो फिर मेरे बच्चे को नबी मान ले। मैंने कहा बता सफर का महीना कौन सा महीना है? कहना दूसरा। मैं क्या तू ऐसा मनहूस काफर है कि साढ़े नजदीक तो तू है ही काफर, तू मिर्जिया के नजदीक भी काफर है क्योंकि तू मिर्जे के सामने खलो गया। मिर्जा कहता तेरा नबी कहता दूसरा महीना, चौथा महीना, तू कहना दूसरा महीना। और कोई उम्मती दुनिया में आज तक दुनिया में कभी उम्मती ऐसा देखा जिसने नबी से इख्तलाफ किया हो? क्यों दोस्तों? वो अपने नबी से इख्तलाफ कर रहा। मैंने बताया अब तू सच्चा है कि तेरा नबी सच्चा है? एक जगह कादियानी से मुनाजरा हो गया। मैंने उससे कहा अब गुफ्तगू शुरू हुई है और कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा दुआ कर कि या अल्लाह मेरी आंखां मिर्जे अंगरियां बना दे। कहना मैं को पागल है? सारा मजमा हंस हंस के दूर आ जाना। उठ के तुर पिया। मैं इधर आ मुनाजरा करिए, इधर आ इधर आ। नहीं जी नहीं मैं नहीं मुनाजरा कर। मुनाजरा खत्म हो गया। एक जगह पे यही गुफ्तगू हुई। कादियानी आके बैठा, ये ऐसे बात करेंगे ऐसे बात करेंगे। मैं ठीक है। मैं कहा देख हर बंदा नबी जड़ा है वो खैर ही खैर होंगी, वहां से खैर ही खैर मिलती है। क्या बात कर रहा थी मैं? मैंने उससे कहा और उम्मत को नबी की खैर में से हिस्सा मिलता है। औलिया अल्लाह ने लिखा कि आसमान से जितने भी अनवार और तजल्लियात नाजल होते हैं वो गुंबद खजरा पे नाजल होते हैं और वहां से जिंदा और गुजर के जो औलिया अल्लाह हैं उनमें तकसीम कर दिए जाते हैं। जितना किसी उम्मती का राब्ता होता है उतना ही फैज उसको नबी से पहुंचता है। तो हर बंदा यह चाहता है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलूं। मैं क्या तू दुआ करके या अल्लाह जिफो जी मौत मिर्जे नू आई ओहो जी मौत मैनू आवे। कहना मैं नहीं मंगनी।